السلام علیکم میرے دوستوں، آپ سب کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بہت ہی اچھے سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوش رکھے۔ تو چلیے آج آپ سب ایک نئے بلاگ میں آپ سب کا بہت ہی دل سے ہمارا شکریہ ہے۔ آپ سب ہمارے چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ تک سب سے پہلے ہماری ویڈیو پہنچے، اور ہمارے چینل کو شیئر بھی کر دیں میرے دوست۔ چلیے ہم آپ سب کے لیے حاضر ہیں، اور اسی طریقے سے ایک نئی ویڈیو ہر دن آپ تک پہنچے گا، نہیں سنبھل پائیں گے۔ ہم جن کی بات کر رہے اللہ اور اللہ کی رسول کا، یہ سن کر کے عمل کرنا ہے، اور ہمیں اپنی زندگی کا صحیح رخ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ رخ پہ ہمیں چل کر کے اس دنیا سے جانا ہے۔ تو چلیے آج میں آپ سب کو لے کر کے چلتا ہوں 1400 سال پیچھے۔ ہاں، 1400 سال پیچھے میرے دوست، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کا کیسا اخلاق تھا، کتنا ان کے اندر پیار تھا، کتنا اپنی امت کے لیے فکر مند رہتے تھے، کتنا وہ اپنی امت سے پیار کرتے تھے۔ میرے دوست، ہم بھول گئے کہ ہم کن کی امت میں ہیں۔ یہ ہمارا جو ہے نا، یہ امت میں آنا بڑا ہی فخر کی بات ہے، بڑا فخر کی بات ہے میرے دوست۔ مگر یہ امت میں آ کر کے اور اپنے آپ کو بچا کر کے لے کر کے جانا بہت فکر کی بات ہے، بہت فکر کی بات۔ اپنے پیارے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھیجے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے میرے دوست، بڑا احسان ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا میں آئے تھے تو آخری جاہلیت کا زمانہ تھا، ایسا جاہلیت کہ انسان کو نہیں سمجھ رہا۔ زمین پہ اگر کسی کا بھی خون گرا ہوا ہو، بغیر تحقیقات کے اس کو چاٹ کے دے، ہمارا تلوار تیز ہے نہیں ہے، دھار والا ہے نہیں ہے، اس کو جانچنے کے لیے ایک دوسرے کا گردنیں اڑا دیا کرتے تھے۔ ہمارا اونٹ اگر تمہارے اونٹ سے پہلے پانی پی لیا تو صدیوں لڑائی چلتی تھی، مرنے وقت اپنے اولاد اہل و عیال کو بول کر کے جاتے تھے فلاں شخص سے لڑائی ہے، بات نہیں کرنا۔ ایسا جاہلیت کا زمانہ، کسی کے گھر میں بچی پیدا ہو گئی تو زندہ دفنا دینا۔ اگر کوئی عورت حمل سے ہے تو ان کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یہ جانچنے کے لیے ان کے پیٹ کو چیر کر کے دیکھا جاتا تھا۔ ایسا جاہلیت کے زمانے میں ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو سوچ کے دیکھو ذرا میرے بھائی، کیسی محنت کی ہوں گے، کیسی محنت کی ہوں گے، کیسی آزمائش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک نبی کو آزمایا،
اگر اللہ چاہتا تو ان کو نہیں آزمانا تھا، کیونکہ اللہ کو بھی بہت پیارے تھے، اللہ تعالیٰ بھی بہت پیار کرتے تھے ہمارے آقا سے، پھر بھی اللہ بتایا کہ یہ دین جو ہے ہمیں کتنا عزیز ہے، یہ بتایا میرے دوست۔ اپنے حبیب کو بھی تکلیف میں دیکھنا پسند کیا، پیٹ پہ پتھر باندھے وہ بھی اللہ برداشت کیا، در بدر کے ٹھوکرے بھی کھائے پھر بھی وہ اللہ برداشت کیا، مگر دین مٹ جائے یہ اللہ کو ہرگز برداشت نہیں تھا۔ تو اسی لیے اپنے حبیب کو بھی آزمائے، اپنے نبی کو بھی آزمائے، اسی لیے ایسی جاہلیت کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے۔ سوچ کے دیکھیے کیسی محنت کی ہوں گے، کیسا ان کا کیسا محنت ہوگا، کیسے جا کے دین کی دعوت دیتے تھے وہ، اور کیسے لوگ ان کو سنتے تھے۔ اگر دعوت دینے جاتے تو ان کو دھکے دے کر کے باہر کر دیا جاتا تھا، ان کو بہت ہی ستایا گیا میرے دوست، بہت ہی ستایا گیا، بہت ہی برداشت کرے، ہاں، تب جا کر کے آج ہم جو ہے ایمان والے ہیں، ہاں، ہمیں ایمان والے ہونے میں کتنا کس کی تکلیف ہے، کتنا کن کا خون بہا ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو جاہلیت کا زمانہ تھا، ایک ایک گھر پہ جا کے 70 مرتبہ ایک ایک گھر پہ گئے اور جا کر کے دین کی دعوت دی کہ اے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے ورنہ ناکام ہو جاؤ گے۔ ہاں، جب لوگوں میں جا جا کے دین کی دعوت دینے لگے تو لوگوں جو ہے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل، مجنون، نہ جانے کیا کیا بولے۔ پھر ایک مرتبہ پورے مکہ میں جو ہے پورے مکے کا پورے جتنے بھی تھے سب جمع ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا اے محمد تم اگر چاہو تو ہم تمہیں مکے کا حسین و جمیل جو تمہیں پسند ہو وہ عورت کو تمہیں دے دیں گے، ہاں تم اگر چاہو تو آدھا سلطنت لے لو، تم اگر چاہو جو مانگو وہ دیں گے، مگر یہ ایک اللہ کی طرف بلانے کا جو تم دعویٰ دیتے ہو یہ نہیں دینا۔ لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قربان جائیں ان پہ میرے دوست، ہم قربان جائیں ان پہ، جو بولے کہ تم ہمیں ایک ہاتھ میں چاند لا کر کے دے دو اور ایک ہاتھ میں سورج، پھر بھی جو ہم اپنے اللہ کی طرف ہم بلاتے ہیں یہ نہیں چھوڑیں گے، یہ نہیں چھوڑیں گے۔ سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے کتنا محبت کرتا تھا، آخر وہ جو پیٹ پہ پتھر باندھے کن کے لیے؟ ان کے لیے کوئی کمی تھا میرے دوست؟ کوئی کمی نہیں تھا، وہ اگر چاہتے تو جنت سے ان کے لیے کھانا آتا، اللہ سے مانگتے تو آتا، کوئی بڑی بات نہیں تھا، لیکن پھر بھی بھوکے کیوں رہے؟ کیوں بھوکے رہے؟ کوئی شوق تھا؟ نہیں، کوئی شوق نہیں تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ بولے کہ اے نبی جی آپ اگر کہو تو جو احد پہاڑ کا جو ہے وہ سونے کا بنا کر کے آپ کے پیچھے پیچھے جلا دو، ہاں، لیکن ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں یا اللہ آپ ہمیں چلا دیجیے گا، ہمیں معلوم ہے لیکن ہم آپ کو بھول جائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس ایسے اجرت کا ہر ایک چیز ہوگا، ہم کیوں یاد کریں گے آپ کو؟ تو ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو آپ اتنا ہی دے کہ ایک وقت کا کھائیں، ایک وقت کا آپ سے مانگیں۔ ہاں ایسا حال تھا میرے دوست۔ تو کن کے لیے میرے بھائی، کن کے لیے وہ بھوکا رہے، کن کے لیے بھوکا رہے؟ مسجد نبی میں ایک صحابی آئے، آ کر کے بولے یا اللہ کے نبی، ہمارے پیٹ پہ آج ایک پتھر بندھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ تمہارے پیٹ پہ تو ایک پتھر ہی ہے، ہمارے پیٹ پہ 3 پتھر۔ کن کے لیے میرے دوست؟ ہم سب کے لیے راتوں میں اٹھ کے رو رہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ میری امت، وہ امت وہ امت میرے دوست جو اپنے نبی کی سنتوں کو جنازہ نکالا، جو اپنے نفس کے مطابق زندگی جی رہا، یہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اللہ کے نبی کی سنت ہی نہیں، ان کے لیے اتنا رو رہے۔ سوچنے کی بات ہے میرے دوست، ہمیں سوچنے کی بات ہے اور ہمیں فکر لینے کی بات ہے۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں، ہاں ویڈیو کو پورا دیکھیں میرے دوست، تاکہ آپ کو بھی سمجھ میں آئے۔ ہم بول رہے، آپ ہماری ویڈیو کو نہیں دیکھیں گے، بات سمجھ میں نہیں آئے گی، سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر عمل نہیں ہوگا، اور جب عمل نہیں ہوگا تو پھر نبی کی سنت چھوٹے گی، اللہ کا حکم چھوٹے گا۔ اس حال میں زندگی سے اس حال میں اگر ہم جائیں گے تو ہمارے لیے کھوٹے اور خسارے کی زندگی اور کچھ نہیں ہے میرے دوست، اور کچھ نہیں۔ اس امت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے، رات بھر نیند نہیں آ رہا، سو کر کے اٹھ کر کے جا کے کڑھن سے، فکر سے، طلب سے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، وہ امت، افسوس افسوس۔ جب ہم روڈوں پہ نکل کے دیکھتے کہ ہمارے نبی کی سنتوں کا جنازہ نکل رہا، ہمارے نبی کی سنتوں کو لوگ جان بوجھ کے چھوڑ رہے، کیا ہے میرے بھائی، کیا ہے، کیا لے کے جائیں گے ہم؟ اپنے چہرے کو کلین کر کے، اپنے چہرے پہ کریم لگا کے لوگوں کو کیا دکھا کے کریں گے ہم؟ کیا ہونے والا ہے، کیا ملنے والا ہے؟ کوئی ہمیں ایک ٹائم کا کھانا دینے والا نہیں، کیا کریں گے میرے بھائی، کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں، بس ایک نفس کا دھوکہ ہے، ہاں شیطان کا یہ چال ہے کہ ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پہ آنے نہیں دیتا۔ معلوم ہے اس کو کہ اگر یہ نبی کی سنت پہ آیا تو اللہ کا حکم کرنے میں کوئی دیر نہیں ہوگا، یہ پھر اللہ کا حکم پہ چلے گا، ہم سے بچ جائے گا، جہنم میں نہیں جا کے جنت میں چلا جائے گا، پھر ہم افسوس کرتے رہ جائیں گے۔ شیطان کا چال ہے میرے بھائی کہ ارے تم داڑھی اگر رکھ لیے تو لوگ کیا کہیں گے؟ ارے کیا کہیں گے، کیا کہیں گے؟ لوگوں کا کیا پڑا ہے؟ ہمارے چہرے پہ داڑھی ہے، کون کیا کہہ رہا؟ کچھ نہیں کہنے والا میرے بھائی، کچھ نہیں کہنے والا۔
دوست یار جو بھی ایک بار دیکھیں گے کہیں گے ارے اب یہ تو رکھ لیا، ایک دو بار بولنے بھائی کیا ہے اس سے ہمارے کو۔ اگر ہم اپنی زندگی میں جس طریقے سے ہم فلم کے ہیرو کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، اگر اس طریقے سے ہم اپنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ بنا لیں گے، ہاں ان کے سنتوں پہ ہم کو اگر چلنے میں مزہ آ جائے گا تو پھر تو ہمارا کوئی بھی دشمن کچھ بھی ہو میرے بھائی، کچھ بھی مزہ آنے والا نہیں۔ جو مزہ آئے گا ہمارے نبی کی سنتوں پہ چلنے میں، جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارے دل میں آئے گا نا، جب لا الہ الا اللہ ہمارے دل میں آئے گا تو محمد الرسول اللہ خود بخود ظاہر ہو جائے گا، خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ جب اللہ کا حکم آئے گا، اللہ سے ہم ڈرنے لگ جائیں گے، تو پھر ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری زندگی میں نبی کی سنت نہ آئے، نبی کی محبت ہمارے دل میں نہ آئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں تو ہم آپ سب سے گزارش کرتے ہیں، آپ سب ہماری ویڈیو کو دیکھ کر کے اور تھوڑا سوچیں کس حالات سے ہمارے نبی گزرے، ہم سب کے لیے اتنا فکر کر کے گئے کہ آج ہم سب کو کسی بھی چیز کی دقت نہیں ہے، ہاں کسی بھی چیز کا پرابلم نہیں ہے، یہ سب ہمارے نبی کی دعاؤں کا اثر ہے۔ ہاں تو ہم سب یہ سوچیں اور ہم سب یہ سوچ کر کے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اور پھر ہم اپنے زندگی کو اللہ کے حکموں پہ لانے کی کوشش کریں، ہاں ہم اپنے نبی کی سنتوں پہ لانے کی کوشش کریں۔ تھوڑا دقت ہوگا مگر دھیرے دھیرے ایک دم سے کوئی بھی نہیں بدلتا میرے دوست، دھیرے دھیرے اپنی زندگی کو جو ہے اپنے دین کی پٹری پہ لاتے جائیں گے تو ہمارے لیے ہر ایک عمل کرنا آسان ہوگا، ہمیں اپنے اللہ کے حکموں پہ چلنا آسان ہوگا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنا آسان ہوگا۔ بس آپ سب ہماری باتوں کو سن کر کے عمل میں لائیں تاکہ ہمیں بھی یہ بات کرنے کا، یہ ویڈیو بنانے کا اللہ تعالیٰ اجر دے، ہم یہی چاہتے ہیں اور کچھ نہیں میرے دوست۔ بس دنیا ایک دھوکہ ہے، چند روز کی زندگی ہے، یہ چھوڑ کے ہمیں جانا ہے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنا ہے تاکہ ہمارے قبر بھی آرام دہ ہو اور ہمارا حشر بھی آرام دہ ہو، تاکہ ہمیں کچھ بھی دقت نہ ہو۔ تو چلیے اب میں ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، ہم بھی اپنے دعاؤں میں آپ سب کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔